نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اما بعد، پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جیسے جیسے انسان بڑھتے چلے گئے، انسانی زندگی جو ہے اس کو استقلال ملتا گیا یا اس کے اثرات پھیلتے گئے، تو مختلف واقعات کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنی یادوں کو تازہ کرنا شروع کیا، جسے عرف عام میں ہم تاریخ کا نام دیتے ہیں۔ تو شروع میں حبوط آدم علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا اس کو بنیاد بنایا گیا، پھر حضرت نوح کے طوفان کو بنیاد بنایا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں داخل کیا گیا اس کو بنیاد بنایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعونیوں سے یا آل فرعون سے نجات حاصل کی تھی اور بنی اسرائیل کو آزادی دلوائی تھی اس کو بنیاد بنایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر بنے ہیں، عزیز مصر بنے ہیں، اس کو بنیاد بنایا گیا، پھر اسی کے ساتھ حضرت داؤد کو جب حکومت ملی تو وہ بنیاد بنی۔ تو مختلف ادوار کے حوالے سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس وقت بھی ان کے ہاں، یعنی یہ تو ہے بنیادیں وہ جو ہمارے اسلامی کتب کے اندر ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، تقاویم موجود تھی، کیلنڈر موجود تھی۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر بائبل کے عہد نامہ عتیق کے حوالے سے طوفان نوح کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ابیب نام کے ایک مہینے کا ذکر کیا جو اس وقت کے دور کے اندر موجود تھا۔ اچھا، اسی طرح بعد کے واقعات جو ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ مثلا جازر نام کا ایک مقام ہے، وہاں سے آثار قدیمہ کی کھدائی کی گئی آثار قدیمہ کے لیے، تو پتھر کی ایسے سلیں دستیاب ہوئی ہیں جن پر 12 مہینوں کی تقویم یعنی کیلنڈر جو ہے وہ نقش تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کیلنڈر بنایا تھا۔ ہندوستان کے اندر اگر ہم آئیں تو ہندوؤں کی ایک متبرک کتاب ہے، ایک تو ہے نا وید، یعنی 4 وید جو مشہور ہیں، یجر وید، سام وید، اتھرو وید یا رگ وید، ان کے علاوہ ایک ہے منو سمرتی۔ تو منو سمرتی کے اندر جو ان کی بڑی مقدس کتاب ہے، اس کے فقرہ نمبر 65 کے اندر ہے کہ ایک روز یعنی ایک روز ایک دن اور رات کا ہوتا ہے اور 30 مہورت کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر انڈین فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ شادی کے لیے وہ مہورت نکالتے ہیں، تو اس کو گھڑیاں کہتے ہیں، تو اس کا حوالہ ہے منو سمرتی کے اندر کہ ایک روز جو ہے نا، ایک روز وہ ایک دن اور ایک رات پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ 30 مہورت کے برابر ہوتا ہے۔ ہم 24 گھنٹے کہتے ہیں، وہ 30 مہورت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک مہورت جو ہے وہ 48 منٹ کا ہوتا ہے، رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے۔ یہ منو سمرتی کے اندر ہے، یعنی ان کے ہاں بھی تاریخ وغیرہ جو ہے یا دن جو ہیں وہ طے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہندو سماج کے اندر یہ تقویم کا جو ہے نا، یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل کی کتاب جو ہے، یہ دور جو ہے نا منو سمرتی کا، اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ منو سمرتی کا تعلق 2000 سال قبل مسیح سے ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا پرانا ہوگا۔ اچھا، اہل فارس جو ہے ایران، ہمارے ہاں تو ایران سمجھا جاتا ہے جو اس وقت موجودہ ایران ہے، لیکن یہ اس ایران کی بات ہے جو پرانا ایران تھا، جو آذربائیجان تک پہنچا ہوا تھا۔ یہ آتش پرستوں کو کہا جاتا ہے نا، یہ فارس سے تعلق رکھتے ہیں ایران سے، اصل میں لفظ تھا پارس، تو پے چونکہ عربی میں بولی نہیں جاتی تو اس کو معرب کر کے فارس بنا لیا گیا، پارس کی بجائے فارس۔ تو اہل فارس جو ہیں یعنی جو پارسی لوگ تھے، پارس کے رہنے والے، ان کے ہاں بھی یہ چیز تھی کہ وہ جیسے ہی کوئی نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا
تو اس کی تخت نشینی سے اس کو کیلنڈر کو شروع کر دیا جاتا تھا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یزدگرد کے دور سے لے کر نشیروانی جو ہے تقویم شروع ہوئی، نشیرواں عادل سے جو شروع ہوئی، یزدگرد سے شروع ہوئی، بلکہ ہم اسلامی تاریخ کے اندر یہ جو ہجری تقویم ہے اس کی جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جب مشاورت کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک مسلمان جو ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے، غالباً مرزمان تھا ان کا نام، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے اس طرح شروع کریں کسی واقعے کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا تمہارے ہاں کس طرح ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے ہاں تو بادشاہ کی تخت نشینی سے شروع ہوتی ہے، اور یہ لکھتے ہیں تاکہ آسانی رہے اور پتہ چل جائے کہ کون سا واقعہ کب ہے، یا کون سی بات کب ماننی ہے، یا جو ہے آگے پیچھے کا جو ہے مکتوبات کا یا دستاویزات کا وہ اندازہ ہو سکے۔ ہجری تقویم کی تاریخ جو ہے اس میں یہ چیز نقل ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن وغیرہ کے علاقوں کا گورنر بنایا گیا تو خط جب ان کے پاس پہنچتے، وہ اس وقت یہ تیز رفتاری کا دور تو تھا نہیں کہ فیکس کر دیا جائے یا ای میل کر دیا جائے، تو ہوتا یہ تھا کہ کسی آدمی کو مکتوب دے کر یا دستاویز دے کر بھیجا جاتا۔ اب اس پہ تاریخ تو ہوتی تھی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، پچھلے سال کا ہے یا اس سال کا ہے۔ تو اس کو مربوط کرنے کے لیے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے سال جو ہے ان کی تقسیم رکھی گئی۔ تو یہ جب پوچھا گیا ان صحابی سے جو ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، نو مسلم تھے، کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بادشاہ کی جو تخت نشینی ہے اس سے حساب لگاتے ہیں، اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو ایرانیوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی کہ اس طرح کرتے تھے، اور عربوں کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب تھا کہ اہل عرب کے ہاں بھی واقعات کو بنیاد بنایا جاتا، اور بعض اوقات یہ واقعات جو ہے عالمگیر واقعات نہیں ہوتے تھے، نہ حکمرانی کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب قبائل کے اندر کوئی ایک حکمرانی نہیں تھی، بلکہ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ نظام تھا۔ مثلا ان کے ہاں ایک بڑی مشہور لڑائی ہوئی تھی ایک اونٹنی کی وجہ سے، جو 40 سال سے زیادہ تک چلتی رہی تھی، بنو بکر کے درمیان اور بنو زحل کے درمیان، اونٹ کے حوالے، اسے حرب بسوس کہتے ہیں۔ اور ہم جب پڑھتے تھے زمانہ طالب علمی میں تو ایک شعر جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا تھا غیرت دلانے کے حوالے سے، وہ اسی حوالے سے لو کنت من مازن لم تستبح ابلی بن لقیتۃ من زحل ابن شیبان، کہ اگر میں مازن قبیلے کا فرد ہوتا تو پھر بنو زحل کے حرام زادے میرے اونٹ چوری کر کے نہ لے کے جاتے۔ تو یہ 40 سال تک، تو بہت عرصے تک اس جنگ کو، چونکہ 40 سال تک ہوئی تھی اور بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھی، بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی تھی، تو اس کو بنیاد بنا کر چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد جنگ داہس جو بنو عبس اور بنو ذبیان کے درمیان تقریباً 50 سال تک جاری رہی، اور یہ کس وجہ سے تھی؟ دوڑ لگی تھی، اور ایک گھوڑا جو آگے بڑھ گیا تھا تو دوسرے قبیلے والوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 50 سال تک یہ لڑائی ہوتی رہی، اس کو بنیاد بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد جنگ غبرہ، حرب غبرہ جو ہے اس کو بنیاد بنا کر واقعات کو پرکھا گیا۔ پھر جنگ ذیقار، حرب فجار، اس طرح جو ہے وہ تاریخ مرتب ہوتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ تھے کعب، جن کی وجہ سے بنو کعب کا لفظ جو ہے بہت زیادہ عام ہوا تھا۔ ان کو بھی بنیاد بنا کر کئی سال تک واقعات کا حساب لگاتے رہے ہیں، اس کو بھی بنیاد بنایا گیا تھا، اس کی طرف بھی بہت زیادہ رخ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ فیل پیش آیا، تو واقعہ فیل کے بعد عام الفیل کی اصطلاح آئی۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے
کہ آپ یکم عام الفیل کو پیدا ہوئے تھے، یعنی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر یہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سن اذن یہ مشہور ہوا، امر بالقتال کا سن یعنی سال شروع ہوا، پھر تمہیز کا سال ہوا، ترفیہ کا سال ہوا، استعلاب کا سال یعنی تقویم، استوار کا سال، برات کا سال، وداع کا سال، یعنی یہ تھے جو مختلف چیزوں کو بنیاد بنا کر چلتے تھے۔ یہ انداز تھا جو کتابوں کے اندر اہل عرب کے بارے میں ہے۔ ہر زمانہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ گزران اس کا ہو ہی جاتا ہے، لیکن قومیں جو ہیں وہ اپنے تشخص کے لیے، اپنے اعراف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اپنے واقعات کو بنیاد بنا کر اس انداز سے آگے چلتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اس کی واقعے کو بیان کر کے غیرت دلاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے تیار کرتے تھے، تو اس لیے بنیاد بناتے تھے۔ یہ واقعات جو ہیں ان کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل تھے کہ اگر اپنے ماضی کے ساتھ قبیلہ، خاندان یا معاشرہ جڑا رہے تو اس کی وجہ سے تشخص بھی ملتا ہے، اس کی وجہ سے حمیت بھی پیدا ہوتی ہے، غیرت بھی پیدا ہوتی ہے، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنے قبیلے پر، اپنی قوم پر، اپنے خطے پر، اپنے معاشرے پر فخر بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے مختلف اقوام کے ہاں مختلف واقعات کے ساتھ ان کی تقاویم جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو تقاویم کی یعنی واقعات سے ہٹ کر تقاویم کی یا کیلنڈروں کی تین حیثیتیں ہمارے سامنے، مثلا ظاہراً جو چیز نظر آتی ہے، واقعات کے ساتھ تو تعلق تھا لیکن ظاہراً چیزیں تھیں، یا سورج تھا یا چاند تھا یا ستارے تھے، چنانچہ دنوں کی مناسبت یا دنوں کا حساب لگانے کے لیے ان کو بنیاد بنا لیا گیا۔ شمسی کیلنڈر الگ سے بنے، قمری کیلنڈر بنے، اس طرح ستاروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے نجومی کیلنڈر بنے۔ تو نجوم کو بعد میں جو تھا یعنی ایک پوشیدہ علم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کو علم نجوم جو ہے وہ وضع کیا گیا، لیکن اس کا بھی ایک کیلنڈر موجود ہے، اس کی بھی ایک تقویم موجود ہے۔ ہم اس وقت دیکھتے ہیں اور جو ہمارے مد نظر ہے، جو ہمارا محبوب کیلنڈر ہے، تقویم جو ہے وہ ہے قمری یعنی چاند کے ساتھ، اور اسے ہم ہجری بھی کہتے ہیں اور یہ عین اسلامی کیلنڈر بھی ہے، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے عرب کے ہاں یہ مروج تھا، معروف تھا، مشہور تھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نہ صرف یہ کہ اس کے مہینوں کی جو جگہ تھی اس کو متعین کر دیا، اس کی تبدیلی سے لوگوں کو روک دیا، اس کو کفر قرار دے دیا، بلکہ اسی تقویم اور انہی مہینوں کی جو ہے وہ توثیق کی، لیکن کیلنڈر کے طور پر، تقویم کے طور پر یہ ہجرت کو بنیاد بنا کر بنا، تو اس وجہ سے اس کو ہجری کہتے ہیں، لیکن بہرحال ہے یہ چاند سے تعلق رکھنے والا قمری کیلنڈر۔ اس کو اسلامی کیلنڈر کے طور پر آج پوری دنیا کے اندر پہچان ملی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسلامی کیلنڈر کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کیلنڈر نظام الہی اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر یہ عرض کیا تھا اور اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ اسلامی تمام امور کا دار و مدار اسی تقویم پر قائم ہے۔ اس تقویم کو باضابطہ طور پر محرم الحرام سے شروع کیا جاتا ہے، اور اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق، جو کہ بہت بعد میں بنا، 16 جولائی 622 کے روز سے اس کا آغاز کیا گیا، اور یہ یکم محرم جو پہلی دفعہ ہجری کیلنڈر کے طور پر طے ہوئی وہ جمعے والے دن آتی تھی، یعنی یکم محرم یکم ہجری جمعے والا دن تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے اس کو سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار دن۔ تو اس لحاظ سے بھی
یہ فضیلت ہے۔ اس تقویم کے اس کیلنڈر کے جو 12 مہینے ہیں، پہلا مہینہ ہے محرم جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، دوسرا مہینہ ہے صفر جسے صفر المظفر کہا جاتا ہے، اور اس کو مظفر کا لفظ جو ہے لقب دیا گیا ہے۔ اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے کہ بعض لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے تو اس کے رد کے طور پر۔ تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول جسے کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں بڑا معروف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے منسوب ہونے کے باعث۔ چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی، ہے وہ بھی ربیع لیکن یہ دوسرا ربیع ہے۔ پانچواں مہینہ ہے جمادہ اولا، یا جسے عرف عام میں ہمارے ہاں اردو میں جمادی الاول کہا جاتا ہے۔ چھٹا مہینہ ہے جمادہ اخری، جسے ہمارے ہاں ایک تلفظ کے مطابق جمادی الثانی کہا جاتا ہے۔ ساتواں مہینہ ہے رجب، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب و مضر کہا تھا، یعنی بنو مضر کے ہاں جو رجب ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان یا جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے، اس کے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے رجب المرجب۔ آٹھواں مہینہ ہے شعبان کا، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے شعبان المعظم۔ نواں مہینہ جو ہے، 9 نمبر پر جو مہینہ ہے وہ ہے رمضان المبارک یا رمضان کریم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 10واں مہینہ ہے شوال کا، جسے شوال المکرم کہا جاتا ہے۔ 11واں مہینہ ہے ذوالقعدہ کا، اور 12واں مہینہ ہے ذوالحجہ کا۔ یہ 12 مہینے ہیں جو اسلامی تقویم میں ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نام رکھے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کے دور سے ہے، لیکن توثیق ان کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے دور کے اندر یہ ان ناموں کے ساتھ القاب سے ہٹ کر جو نام تھے ان کے ساتھ مروج تھے، معروف تھے، مشہور تھے، لیکن ہمارے لیے یہ اس لیے قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے کہ ان کی توثیق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جس طرح حرمت والے مہینوں کی تبدیلی جائز نہیں ہے، ان کی آگے پیچھے کرنا، ان کی جگہ سے ان کو تبدیل کرنا، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مہینوں کے ناموں کو بھی چینج نہیں کرنا چاہیے کہ رسول پاک کے دور میں پھر صحابہ اکرام نے انہی ناموں کے ساتھ ان کو یاد رکھا، تابعین نے ان ناموں کے ساتھ یاد رکھا، تبع تابعین نے یہی نام لیے، بعد میں جتنے ہمارے ائمہ ہیں انہوں نے یہی نام لیے۔ جس طرح ایک کی جگہ کو دوسرے کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام بھی تبدیل نہیں کرنے چاہیے، خواہ کوئی حسن ذوق کے ساتھ نام تبدیل کرے یا کسی اور حوالے سے، مثلا ربیع الاول کا نام تبدیل کر کے کچھ رکھ دیا جائے، ربیع الثانی کا رکھ دیا جائے، محرم کا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ عربی کیلنڈر ہے، یہ وہ کیلنڈر ہے جس کو ہم ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم قمری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ دوسری تقویم جو ہے وہ ہے عیسوی تقویم، جس کا تعلق جو ہے سورج کے ساتھ ہے۔ اس کیلنڈر اور تقویم کو جو ہمارے ہاں معروف ہے، انگریزی بھی کہا جاتا ہے، انگریزی سال یا انگریزی کیلنڈر یا انگریزی مہینہ، اس کو عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور عربی جو ہے وہ اس کو میلادی بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حوالے سے نہیں، بلکہ جو کتابیں ہیں ان کی وہ کہتے ہیں کہ صلیب کی مناسبت سے ہے، پیدائش کی مناسبت سے ہو تو یہ پھر اور زیادہ ہے۔ یہ شمسی تقویم ہے، یعنی جو سورج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ عیسائی دنیا کا یہ کہنا ہے کہ اس تقویم کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے ساتھ، جو ان کا ایک باطل اور خود ساختہ ظام ہے یا عقیدہ ہے، اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اور بعض جو عیسائی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، جو کہ ایک معجزانہ ولادت تھی، اس سے تعلق ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا تو کی جاتی ہے صلیب کے ساتھ، پھانسی کے ساتھ یا ولادت کے ساتھ، لیکن اس کا جو آغاز ہے
وہ تقریباً 748 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے جو 12 مہینے ہیں وہ بڑے معروف ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر۔ انگلش کے اندر اس کا تلفظ کچھ اور ہے، اردو میں اس کا تلفظ کچھ اور کیا جاتا ہے۔ اس میں کئی تبدیلیاں ہوئیں، کئی ترامیم ہوئیں۔ پہلے اگستس، جس کی وجہ سے اگست مہینہ کہلاتا ہے، اس نے اس کو بنانے کی کوشش کی۔ یہ اصلاً رومی کیلنڈر تھا۔ رومی کیلنڈر، چونکہ رومی ایک سلطنت تھی اور روم کے رہنے والے جو ہیں وہ ظواہر پرست تھے، سورج دیوتا کی اور دوسرے کئی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائیت پھیل رہی ہے، اور عیسائیت کے پھیلنے کا بھی ایک عجیب معاملہ ہوا کہ ایک اسٹیڈیم کے اندر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں عیسائیوں کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے، ایک کرسچن لڑکی یا ایک نوجوان کے لیے۔ تو بادشاہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں اس کے عوام، اس کی رعایا جو ہے وہ اس کے خلاف نہ ہو جائے، اس نے بھی کہا کہ میں بھی آج سے عیسائی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جو رومی رسومات تھیں، جن میں سے کرسمس بھی ایک بیان کی جاتی ہے، ان کو عیسائیت کا لبادہ دے کر منانا شروع کر دیا۔ تو رومی کیلنڈر کو جس طرح انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے جو تہوار تھے ان کو عیسائیت کے نام سے فروغ دینا شروع کیا، اسی طرح رومی کیلنڈر کو بھی انہوں نے ترمیم کر کے تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ منسوب کر دیا۔ پہلی ترمیم اس کی اگستس نے، پھر جولین نے اس کی ترمیم کی، اور جولین کے بعد آخری مرتبہ اس کے اندر جو ترمیم کی گئی وہ عیسائی پادری تھے ایک بہت مشہور، گریگوری جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے نگرانی میں، ان کے ماتحتی میں اس کے اندر ترمیم کی گئی، اور یہ 1582 کے اندر موجودہ شکل میں یہ کیلنڈر جو ہے ہمارے یا دنیا کے سامنے آیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ کئی ترامیم کی گئی، کئی تحقیقات کے بعد بھی اس میں 5 یا 6 دن کی کمی یا گھپلہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے اندر اور امریکن پیپل انسائکلوپیڈیا، ان کے اندر بھی، اور دوسری بھی کئی کتابیں ہیں ان کے اندر، بلکہ ہمارے اردو میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، قاموس الکتاب، یعنی جو انجیل ہے، کتاب مقدس جسے کہا جاتا ہے، اس کی شرح کے طور پر اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس کے اندر غلطیاں رہ گئی ہیں، اور یہ اگرچہ پوری دنیا کے اندر اس وقت مستعمل ہے، لیکن بنیادی طور پر اس میں 5-6 سال کا گھپلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ سورج کی مناسبت سے ہمارے ہاں مشہور ہے شمسی کیلنڈر جسے کہا جاتا ہے، عیسوی کیلنڈر، یا اور ستاروں کی مناسبت سے نجومی کیلنڈر جو ہے اس کے اندر بھی 12 مہینے ہیں۔ اگرچہ آج کل علم نجوم جو ہے اس کو ایک پر اسرار یا پوشیدہ علم کے طور پر، یا ایسا علم جو بزعم باطل یہ کہا جاتا ہے کہ مستقبل کے حالات کو بتاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور اسلامی عقائد کے خلاف ہے، اس کو بھی جو ستاروں سے تعلق رکھتا ہے اس کے مہینے بھی 12 ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا مہینہ اس کا جو ہے اس کو حمل کہا جاتا ہے، دوسرے کو سور کہا جاتا ہے، تیسرے کو جوزہ کہا جاتا ہے، چوتھے کو سرطان کہا جاتا ہے، پانچویں کو اسد کہا جاتا ہے، پھر سنبلہ ہے، چھٹا 7واں میزان ہے، 8واں عقرب ہے، 9واں جو ہے وہ قوس ہے، اور 10واں جو ہے وہ جدی ہے، 11واں جو ہے وہ دلب ہے، اور 12واں جو ہے وہ ہوت ہے۔ پرانی جو جنتریاں ملتی تھیں ان جنتریوں کے اوپر باقاعدہ ان کی شکلیں بنائی گئی تھیں، اور ہمارے ہاں نجومی حضرات جو ہے وہ اس کی مناسبت سے فیصلے کرتے ہیں، قسمتوں کے حال بتاتے ہیں۔ تو وہ ہاتھ دیکھیں یا اندازہ لگائیں، وہ اصل میں جو حساب لگاتے ہیں وہ حساب لگاتے ہیں کہ یہ جو آپ تاریخ بتاتے ہیں انگریزی کی، وہ انگریزی کی تاریخ کو تبدیل کرتے ہیں اس نجومی کیلنڈر کے مطابق، اور ان کے ہاں یہ ہے، طے شدہ ہے کہ اس نجومی مہینے میں اگر پیدا ہوگا تو اس کے حالات یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، جبکہ اسلام اس چیز کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ اب دیکھیے مثلا مثال کے طور پر
جب زلزلہ آیا ہے تو کتنی تباہی ہوئی تھی کشمیر کے اندر، KPK کے علاقوں کے اندر، تو کیا سارے وہاں جو لوگ ہلاک ہوئے تھے یا جن کو نقصان پہنچا تھا یا جو زخمی ہوئے تھے، جو تباہیاں ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے لوگ ایک مہینے میں پیدا ہوئے تھے، یا ان سب کے حالات زندگی ایک تھے، تاریخ پیدائش ایک تھی، یا ہاتھ کی لکیروں کے مطابق جو فیصلہ کیا جاتا ہے تو قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے؟ تو یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کا علم ہے جس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اللہ کی تقدیر ہے جس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، انشاءاللہ العزیز ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، ہجری تقویم کے حوالے سے جو گزارشات ہیں وہ آپ کے حضور پیش کریں گے۔ آج کی ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔